معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے خلفائے بنی امیہ میں سے ایک عظیم خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سلسلہ وار بیان کر رہا ہوں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے راشدین کے بعد خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن ان کے طرز خلافت کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ بالکل خلفائے راشدین کے طرز پر، ان کے منہج پر چونکہ انہوں نے حکومت کی، خلافت کی، اس لیے خلفائے راشدین میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ جو اشج بنی امیہ کہلاتے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام عاصم کے بیٹے ہیں، اور سن 61 ہجری میں جن کی پیدائش ہوتی ہے، سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، 99 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں۔ اس طرح سے 40 سال کی عمر میں 2 سال 5 مہینہ 14 دن خلافت کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انتہائی کم عمری میں اور انتہائی مختصر مدت میں انہوں نے جو حکومت کی، جو خلافت اس طرز پر کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی برکت شامل حال رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے انتہائی ڈرنے والے، دنیا سے زاہد اور موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ گویا کہ ان کی ترجمانی کرتی تھی، ان کی پہچان بتاتی تھی۔ جس طرح سے ہم اپنے سے منسوب بہت ساری چیزوں پر اپنی سوچ کے مطابق ڈی پی لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں پر ٹائلز لگاتے ہیں، کچھ نعرے لگاتے ہیں، جس سے انسان پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے، کس مزاج کا ہے۔ تو گویا کہ ان کی انگوٹھی پر ان کا جو مہر تھا، ان کا نشان تھا، عمر بن عبدالعزیز کا اللہ پر ایمان۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور سب سے زیادہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ پر چلنے والے اور ان کے طرز پر حکومت کرنے والے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دین کی عظیم خدمت کی اور اپنے وقت کے بدعتوں کا بھی جم کر مقابلہ کیا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے دور میں پیدا ہونے والے بہت سارے بدعتی گروہ، قدریہ، جہمیہ وغیرہ کے متاثر لوگوں کو اور ان کے علماء کو بٹھا کر کے ان سے مناظرے کیے، انہیں قائل کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 13ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور علماء، یعنی علماء کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے، یا علماء انہیں کس نظر سے دیکھتے رہے ہیں، ان کا تعلق علماء سے ان کے دور حکومت میں کیسا رہا ہے۔ عام طور پر ہمارے پڑھنے یا سننے میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف علماء کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ بادشاہوں کے، خلفاء کے دربار سے دور رہو، امیروں کے درباروں سے دور رہو۔ یہ علم اور علم کے وقار کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کہ اصول بنائے گئے
کہ اگر علم کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو علماء کی درباری مت کرو، عمرا کی درباری مت کرو، اور عمرا سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے تابعی ہیں میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے نہ تو عمرا سے جان پہچان رکھو اور نہ ہی عمرا کے واقف کاروں سے کوئی تعلق رکھو، لیکن یہ کن عمرا کی بات کرتے تھے؟ جو علم کی قدر نہیں کرتے تھے، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا، ان عمرہ کی بات کرتے تھے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ علم کا وقار مجروح نہ ہونے پائے، علم پر کما حقوق آدمی عمل کر سکے، اسے ضائع ہونے سے بچائے، لوگوں میں علم کی نشر و اشاعت کرے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہوں اور عمرہ کے دربار میں جا کر کے دنیا دار بن جائے، دنیا کی محبت غالب آ جائے اور اس کے بعد اپنے علم کے مقام سے نیچے اتر جائے، اس لیے روکتے تھے۔ اسی لیے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عمرہ کے قول و فعل میں تضاد نہ دیکھ لو، اختلاف نہ دیکھ لو، کہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق ان کا عمل نہ ہو، جب تک یہ اختلاف و تضاد نہ دیکھ لو تب تک انہیں چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ تو کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان عمرہ میں سے ہیں جن سے علماء دور رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن و سنت کو اور خلفائے راشدین کے منہج کو، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے تھے، اور ان کے طرز حکومت پر خلافت کرتے ہوئے انہوں نے پورا سیاسی منہج چینج کر دیا، بہت ساری تجدیدی اصلاح کی انہوں نے، اپنے وقت کے مجدد کہلائے۔ یہ سب کیوں ممکن ہو سکا؟ اس لیے کہ علماء سے ان کا بڑا گہرا ربط تھا، علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو اسلامی حکومت کی ایک اہم ترین بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر زمین میں ہم انہیں اقتدار دیں، حکومت دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، اور بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کی ایک بنیاد ہے۔ اس کو انہوں نے اپنے دور میں زندہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام بغیر علماء کی سرپرستی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے علماء کے مدد سے، علماء کے تعاون سے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو زندہ کیا، امت مسلمہ کے عقائد کی اصلاح کی، اور جو باطل عقائد لوگوں میں پیدا ہو رہے تھے اس کے خلاف جنگ کی، علماء کی طرف انہوں نے خاص توجہ دی، اور بیت المال سے علماء کے لیے وظائف مقرر کیے تاکہ یہ علماء پوری طرح سے فارغ ہو کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے سکے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو لوگوں میں نافذ کر سکے۔ اس طرح سے جہاں ایک طرف حکومت اور سلطانی نفاذ کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو، وہیں دوسری طرف کتاب و سنت کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں یہ کام انجام پائے۔ اس لیے انہوں نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ ان کے جو پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے انہیں ولی عہد مقرر کیا تھا، ان کے چچیرے بھائی سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ، ان کے دور میں ہی علماء کو حکومتی ذمہ داریوں پر شریک ہونے اور سیاسی فیصلوں پر سندال ہونے کا آغاز ہو چکا تھا۔
انہوں نے گویا کی شروعات کر دی تھی، اسی لیے ان کے اس مزاج کا اور اس شروعات کا نتیجہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بھائی یزید رد الملک کو ولی عہد نہ مقرر کرتے ہوئے اپنے چچا کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا اور کہا کہ یہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر یزید رد الملک کا نمبر آئے گا۔ اس طرح سے انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے علم سے بڑے متاثر تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ علماء کا اثر انداز ہونا حکومتی معاملات میں یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ان کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی، حکومت آئی، تو انہوں نے معاملات کے نظم و ضبط میں ایک فعال اور قوی اور گوناگو کردار ادا کرنے کا علماء کو موقع دیا اور ان کے ذریعے سے وہ جہاں انہوں نے بہت سارے تجدیدی اور اصلاحی کام کیے، وہیں علماء کو ذمہ داریاں بھی سونپی اور اس میں سر فہرست وہ خود تھے۔ وہ خود وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اس لیے ساری چیزیں ممکن ہو سکی۔ جہاں وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے، وہیں علماء کے تعلق سے لوگوں کو خبردار بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کے وقت کے بڑے بڑے علماء جو انہیں سکھانے آئے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سکھانے کے لیے گئے، لیکن ایک وقت کے بعد ہم خود ان کے سامنے سیکھنے والے بن گئے، ان کے سامنے زامن تلمذ طے کرنے والے بن گئے، یعنی استاد بن کر گئے تھے اور ان کے شاگرد بن گئے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو صرف ایک خلیفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ وقت کے بہت بڑے عالم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے، علماء ان سے دور کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے علماء کا وہاں جانا ان کے علم کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کے علم کے لیے مزید مفید تھا، فائدے مند تھا۔ اس لیے علماء وہاں جا کر کے کوئی نقصان نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ وہاں سے مفید اور فائدہ لے کر کے ہی لوٹتے تھے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے علماء کو اپنے حکومت میں شامل کیا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ گویا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت یہ علماء کی حکومت تھی۔ آپ دیکھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کے دور کے بڑے بڑے عہدوں پر دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء کو انہوں نے فائز کیا تھا، اور جس طرح سے وہی علماء جو سلطان کے پاس جانے میں پہل کرتے تھے، پہل کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے، وہی علماء خود ان کے مقرر کیے ہوئے عہدوں پر فائز بھی تھے، اور انہیں وہ ہر طرح کی نصیحتیں صرف نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دیے گئے عہدوں کو قبول بھی کرتے تھے۔ چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، یہ جہاں ان کی طرف سے الجزیرہ کے والی مقرر تھے، گورنر مقرر تھے، اور وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں، وہ خود علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطان کے پاس نہ جایا کرو، چاہے انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف ہی بلانے کے لیے ہی کیوں نہ جانا ہو۔ ان کے درباروں میں جانے سے روکتے تھے، علماء سے کہتے تھے کہ سلطان کے پاس نہ جاؤ، چاہے اس کو اطاعت کی طرف لانا ہی مقصود ہو۔ اسی طرح سے انہی کا یہ بھی قول ہے کہ نہ تو تم امیر سے جان پہچان رکھو، نہ ان کے واقف کاروں سے جان پہچان رکھو۔ یہ اپنے علم کی حفاظت کے لیے اور علم کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی۔ انہی کی بہت بڑی پیاری نصیحت ہے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو 3 آزمائشوں سے بچا کر رکھو، اپنے آپ کو 3 آزمائشوں سے بچا کر کے رکھو۔ وہ 3 آزمائشیں کیا ہیں؟ کہتے تھے کہ خود کو
सुल्तान के पास जाने से बचाओ, चाहे उसे अल्लाह से डराने के लिए ही जाना हो, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए जाना हो, सुल्तान के पास मत जाओ। यानी खुद होकर के पहल करके उनकी तरफ मत जाओ, वहां जाकर के जगह मत ढूंढो, क्योंकि आमतौर पर देखा ही जाता था कि जो सुल्तान के पास, बादशाहों के पास जगह ढूंढने में लग जाते हैं, चमचागिरी में लग जाते हैं, वो इल्म की कदर खो देते हैं और दुनिया उन्हें दरबारी उलमा का खिताब दे देती है और वो अपने इल्म के वकार को मजरूह कर डालते हैं। इसलिए कहते थे कि पहली नसीहत ये करते थे, कहते कि सुल्तान के पास न जाओ, चाहे तुम उन्हें अल्लाह से डरने के लिए कहने जा रहे हो फिर भी मत जाओ। दूसरी नसीहत ये करते, कहते कि अपने नफ्स की ख्वाहिश की कोई बात मत मानो, अपने नफ्स की ख्वाहिश की बात पर कान न धरो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश तुम्हें किस गड्ढे में ले जाकर गिरा देगी। तीसरी बात ये कहते थे कि औरतों से तन्हाई इख्तियार मत करो, चाहे यही कहो कि मैं तो उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, यानी एक नेक काम करने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए भी जाना हो तो औरत के साथ कभी तन्हाई इख्तियार मत करना, क्योंकि ये फितने की जगह है और फितने की जगहों से मना करते थे। यानी जिस तरह से औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करना ये फितने का मकाम है, जिस तरह से अपने नफ्स की बात मानना ये फितने का मकाम है, ऐसे सुल्तान के दरबार में जाना भी फितने का मकाम है। इस तरह से डराया करते थे और ये कहते थे कि चाहे पैगंबर हो या कोई और इंसान हो, बगैर सब्र के कभी वो बड़ी खैर नहीं पा सका है। यानी अपने आप को, दूसरों को भी सब्र की वसीयत और सब्र की नसीहत करते थे। ये सब्र बहुत ही अहम तरीन चीज। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि बंदे को जितनी भी चीजें मिली हैं, जितनी भी नेमतें मिली हैं, उनमें सब्र से ज्यादा वसी और पायदार और नेमत कोई नहीं। सबसे वसी तर नेमत सब्र है जो बंदे को मिली। आप अपनी जुबान में हम कहते रहते हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, लेकिन सभी जानते हैं कि सब्र ऐसे करना आसान भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ऐलान किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, लेकिन सब्र करना इतना आसान भी नहीं होता है। ये खुद किस तरह से सब्र करते थे, इसका एक नमूना देखें कि इन्होंने जाफर बिन बुरकान से कहा कि मुझे रू दर रू कोई ऐसी नसीहत करो जो मुझे नागवार गुजरे, यानी मेरे मुंह पर खड़े होकर मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात कहो जो मुझे नागवार हो, मैं सुनूं तो मुझे अच्छा ना लगे। आमतौर पर क्या होता है, इंसान सामने मुंह पर खड़ा होकर के उसकी पसंद की बातें कहता है, उसकी मर्जी की बातें कहता है, नापसंद बातें कहनी हो तो पीठ पीछे करता है। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पर खड़े होकर मेरे सामने मेरे रू दर रू ऐसी बात कहो जो मुझे नागवार हो। और उसकी वजह बतलाई, कहा कि देखो इंसान नसीहत का हक उस वक्त तक नहीं अदा कर सकता है जब तक कि वो ऐसी नसीहत ना करे मुंह पर खड़े होकर के जो उसे नागवार गुजरे। यानी आपके अंदर कोई बुराई है, आपके अंदर कोई खराबी है, तो आपके मुंह पर जब तक ना कहा जाए, आपके सामने जब तक ना कहा जाए, तब तक नसीहत का हक अदा नहीं हो सकता है। पीठ पीछे कह करके कौन सी भलाई मिलने वाली। तो नसीहत का हक अदा करना है तो सामने कहें, मुंह पर कहें, रू दर रू कहें। इससे जहां नसीहत करने वाला नसीहत करके अपना हक अदा करता है, वही सामने वाला सुन करके, बर्दाश्त करके, अपनी इस्लाह करके सब्र का मुजाहरा भी करता है। और ये वाकई बहुत बड़े सब्र का काम है। तो इस तरह से ये मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इनकी तरफ से आमिल मुकर्रर थे। और इसी तरह से बहुत सारे उलमा हैं जो न सिर्फ ये कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को गाहे बगाहे नसीहत करते रहते थे, उनकी सियासी मनहज को दुरुस्त करने के लिए उन्हें नसीहत करते रहते थे। आप देखेंगे उनकी सीरत में तो उलमा के और उनके दरमियान बहुत सारे खुतूत और खतो किताबत का राबता मिलेगा कि किस तरह से उलमा से राबते में रहते थे और खुतूत लिखते रहते थे, नसीहत तलब करते थे। उलमा को कभी इज्जत के साथ, वक़ार के साथ अपनी महफिल में तलब किया करते थे और कभी
دور ہونے کی وجہ سے ایسے ہی خط لکھ کر کے ان سے نصیحت طلب کیا کرتے تھے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور علماء انہیں نصیحت کیا کرتے تھے. بہت سارے علماء کے خطوط انہیں جایا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ تمام خلفائے بنو امیہ میں جس خلیفہ کو سب سے زیادہ نصیحت کی گئی علماء کی طرف سے وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. سب سے زیادہ انہیں علماء نے نصیحت کی، سب سے زیادہ ان کی اصلاح کے لیے لوگوں نے خطوط لکھے. اور انہی میں سے ایک ہیں عراق بن مالک غفاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ آپ کو مشورہ دیا اور آپ اس بات پر ابھارا کہ آپ سے پہلے کے خلفاء نے، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں گورنروں نے جن کی بھی ناحق چیزیں، ان کے مال، ان کے املاک لے لیے تھے، ان سب کو لوٹایا جائے. اور انہوں نے ان کے مشورے کی بنا پر، ان کے مشورہ دینے کی بنا پر، ان کی نصیحت کرنے کی بنا پر تمام لوگوں سے مظالم کو لوٹایا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات کے بعد انہیں سزا بھی بھگتنی پڑی. چنانچہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک گورنر خلیفہ بنے تو انہوں نے انہیں جلا وطن بھی کر دیا تھا. عراق بن مدینہ کو دھلک کی طرف انہیں جلا وطن بھی کر دیا تھا. اسی طرح سے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے ایک بار کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خط لکھ رہے ہیں امیر المومنین، تو کہا کہ آپ بیت المال کے اس کاغذ پر کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ قلم آپ کی ہے اور کاغذ بیت المال کا بھی استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی خطوط لکھے اپنے عمرا کو اور دیگر لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے، وہ سب اپنے ذاتی پیسے سے کاغذ خرید کر کے انہوں نے خط لکھے. بیت المال کے ناجائز استعمال سے اس قدر علماء انہیں ڈراتے تھے اور اس کو روکتے تھے، انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے. اس طرح سے بہت سارے نصیحت بھرے خطوط کا تذکرہ ملتا ہے جن علماء نے انہیں نصیحت کی ہے. ان کی ایک لمبی فہرست سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے کہ کس طرح سے انہیں نصیحت کی ہے. جیسے انہی میں سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر، جو ان کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، انہوں نے نصیحت کی. محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن مخیمر رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عبادت گزار اور زاہد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے گاہے بگاہے موقع پر انہیں نصیحت کی، نصیحت بھرے خطوط لکھے، ان کے سیاسی منہج کو درست کیا. جیسے کہ ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیے اور لوگوں کے لیے حجاب کو آسان بنائیے. یعنی ایسے خلیفہ مت بنیے کہ لوگ آپ تک پہنچ ہی نہ سکے، بلکہ لوگ اپنی ضروریات اور اپنی شکایات، اپنی جو کچھ ان کے مسائل ہیں وہ لے کر کے آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس طرح کا انتظام کیجیے، اور جو بھی مظلوم ہو آپ کے خلافت میں اس مظلوم کی مدد کیجیے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کی مظالم کو واپس کیجیے. اسی طرح سے قاسم بن مخیمر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جو بھی لوگوں کا والی بنے گا، حکمراں بنے گا اور لوگوں سے پردہ کر لے گا، یعنی ان کی ضرورتوں کے درمیان آڑ بن جائے گا، ان کے فاقہ کو دور نہیں کرے گا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لے گا، اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا. اس طرح سے نصیحت کرتے، یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ سر جھکا کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کس طرح سے حکومت کروں، کیا کروں میں. سر جھکائے بیٹھے رہے یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو گئی. اسی طرح سے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی آسودگی کا خیال رکھیے. اگر آپ لوگوں کی آسودگی کا ایک دروازہ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فتنوں کا دروازہ بند کر دے گا. کیونکہ جن لوگوں نے بھی لوگوں کے لیے آسودگی کا دروازہ بند کیا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتنوں کا دروازہ کھولا.